اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ بس میرا آج کا جو وظیفہ ہے، ایک خاص تسبیح کا جو وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی جو دولت کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی ٹینشنیں ہیں دولت کو لے کر، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، کرائے دینے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندے تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد جو ہے وہ پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جولیاں بھر دو۔ اللہ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو آپ لوگ لینے کو کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ایسی تمام میری بہنیں، بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہت سی بیٹیاں ہیں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ کر کے اللہ سے مانگ لیجئے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، تمام راستے کی مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی مشکل وظیفہ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور عمل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ 3 بار پڑھ لینے ہیں۔ اچھے طریقے سے ان کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان مردود آپ کے راستے میں نہیں آئے گا، آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں ڈالے گا، آپ سے دور چلا جائے گا۔ جب آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے تو وظیفے کی کامیابی کا امکان بن جائے گا، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے، طرح طرح کے خیالات آئیں گے، نیگیٹو سوچیں آئیں گی، پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا یقین ڈاماڈول ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر 30ویں پارہ میں ہے، سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی ایسی پاور ہے، ایسی طاقت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس سورت کا تحفہ دیا تھا۔ اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ میرے نبی کی شان میں اتاری تھی۔
اس کو تو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا مجیدو پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 1 مرتبہ صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میرے اللہ کی وحدانیت ہے، میرے اللہ کی تعریف ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ سے دعویٰ کرتا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، کہ فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، اس کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دیں کہ جو بندہ سورہ اخلاص پہ، جو بھی سورہ اخلاص پہ کائنات کا کوئی بھی ہے، وہ سورہ اخلاص پہ پورا اترتا ہے، وہ رب ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ کا ایک اور صفاتی نام ہے، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے، اس کی تعداد آپ نے یہی رکھنی ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ وظائف کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور خاص تعداد ہوتی ہے، پھر ہی وہ وظیفہ بنتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں انہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے بہت ہی زیادہ مد نظر رکھنا ہے۔ اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو احتیاط بتائی جاتی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، بہت ساری باتیں جو ہیں بتائی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، تو پھر وظیفہ اثر کیسے کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مقتدرو پڑھنا ہے، یا مقتدرو۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جتنی بھی دولت کی تنگی ہے، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ اللہ کے حکم سے صرف ایک دفعہ ہی یہ عمل کرنے سے، اگر آپ کامل یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اسی دن جو دولت کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ عمل کریں گے اسی دن آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ نے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینی ہے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ لیکن کرنا آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اسی لیے میں آپ کو بتایا ہے کہ سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ بیک کر کے ویڈیو کو دیکھ لیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو کر لینا ہے۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے۔ ایک تو اس وظیفے کی آپ کو اجازت مل جائے گی، دوسرا درود شریف کی جو اسپیشل دعا ہے اس میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔